السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع فضیلت قرآن پاک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخت دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان، مقدس جو فضاحت و بلاغت کا ٹھہرا ہے، ماتا سمندر جس کے متعلق ہے۔ ارشاد فرمائیے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوانوں دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرح سے عطا کردی وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کیا۔ بڑے سے بڑے صفحاء، بلغاء، ادبا، شاعری حیران و شرر رہ گئے، جس کی آیت کو سن کر پتھر دل ہو گئے۔ دوستوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کی رسالت کو عزت بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تعزیز بخشی۔ ہاں، یہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین و آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کی شادیوں میں گر گرائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے سفیر اور بشیر زبان دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے دے دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو روزہ ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے تلاوت میں دلوں کے واسطے فراحت و بخشش کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے اونچے جہنم میں بہار پیدا کیا۔ محترم دوستوں، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا سود ہے۔ افسوس اور افسوس، ہمارا قرآن پاک کے بارے میں یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہی بطاحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن کو بتایا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر کر جیسے کہ دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اس تیرا ٹھکانہ اور مقام وہی ہوگا جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، تارا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین ہے۔ جس ذات پر نازل ہوا وہ بے امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بے امین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلام سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ اعلیٰ سائر کا فضل اللہ خلقی۔ اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ شریف اپنی مخلوق پر ہے۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا نبی ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو روشن سے سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس قدر اعلان سے نوازا جائے گا تو خود قرآن پڑھنے والے کا اعلیٰ و مقام کیا ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، رب کائنات اس کی سفارش قبول فرمائے گا، ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔
مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم شان اور جو وہی خدا بندی ہے، میدان حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، جس کو دنیا ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی بیٹیوں پر کھیلے اللہ سمجھتا، کوئی ان کو جاہل عرب پر خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا، جن کا نام جاہل مکہ تھا صحابہ کے نام ہو گئے، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا اب رضی اللہ عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت کا زمانہ تھا اب خیر القرون ہو گیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو پورے عالم کو، پورے ساری دنیا کو نور ملا، قرآن آیا تو کیسر و پچھلے کو غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کی لہر سے جنگیں ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو توحید کے لیے ایمان ملا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو گلستان کو حسن بہار عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہنا دیجیے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو احکام ملی، شریعت ملی، قرآن آیا تو دب توڑ انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو تاریخی کا فون ہوئی، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا۔ دوستوں، جنہیں حالات کی اور سنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو واز بن کر آیا، کمانڈر بن کر آیا، تجھے شرم نہیں آتی اپنی بزدلی کو واز کے پردے کے پیچھے چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حماد بن ولید اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے، پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو، چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز سپاہی جو گھستے وقت نظر آئے، پھر پتہ نہیں وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کچھ کچھ کی صرف نظر آتے تھے۔ صرف 3 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60,000 کا خون پھر دیا۔ حضرات، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے جس نے صحابہ کرام میں طاقت و قوت پیدا کی؟ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے 1000 پر باری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا، وعدہ غالب ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غالب ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ اسی پر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سے کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔